اچھی ڈگریاں دلائیے اللہ توفیق دے تو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بچوں کو کم سے کم قرآن تو سکھائیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، وہ بچے جو مدرسہ بھی جاتے اور اسکول بھی جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ایسا ہر بستی میں، مدرسہ بھی جائیں گے اور اسکول بھی، مدرسے کتنی دیر کے لیے جائیں گے؟ آدھے گھنٹے کے لیے۔ اسکول کتنی دیر کے لیے جائیں گے؟ 5 گھنٹے کے لیے۔ 5 گھنٹے پڑھنے کے بعد بھی، میری چند باتیں بڑی غور سے سننا اور سچی ہو تو قبول بھی کرنا، 5 گھنٹے پڑھنے کے بعد بھی ہائی اسکول انٹر میں جانے کے بعد ٹیوشن الگ سے لگائیں گے، ہوگا کیا نہیں؟ اور پھر بھی وہ فیل ہو جائے ہائی اسکول یا انٹر میں تو ماسٹر سے ایک سوال نہیں کریں گے کہ بیٹے کو پڑھایا کیا تھا۔ کوئی نہیں مل سکتا آپ کو، جہاں تک میں نے اپنا تجربہ کیا مجھے تو کوئی ملا نہیں ہے کہ جو اس نے ماسٹر سے یہ سوال کر لیا کہ تم نے پڑھایا کیا تھا۔ اور یہ آدھا گھنٹہ جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا 15-20 دن کے بعد ہی کہنے حضرت کیا پڑھا رہے ہو، اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، 15-20 دن کے بعد کہہ رہے کیا پڑھا رہے ہو۔ یہ بات بالکل صاف کہتا ہوں، وہ بچے جو مدرسہ بھی جا رہے اسکول بھی جا رہے اور مدرسہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے آ رہے وہ کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں اساتذہ کی کمی نہیں ہوتی، اس میں کمیٹی والوں کی کمی نہیں ہوتی، جو مدرسے کے ذمہ دار ان کی کمی نہیں ہوتی، وہ بچے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کہو گے کیوں؟ وہ بچے اس لیے نہیں پڑھ سکتے، وہ پارا مدرسے میں آ کر کھولتا اور وہی پڑھا، پھر بند کر دیا اور گھر جا کر رکھ دیا، اور دوپہر کو جب اسکول سے واپس پلٹا تو اما ابا کو بھی یہ توفیق نہیں ہے کہ جو مدرسے میں پڑھ کے آیا وہ پڑھ لے۔ اما ابا بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا کام کر لے، ہاں رات کو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اسکول کا کام کر لے، دوپہر کو بھی کہہ رہے ہیں اسکول کا کام کر لے۔ مجھے بتاؤ، تم 5 گھنٹے پڑھاؤ پھر رات و دن اسکول کا کام کراؤ، اور آدھے گھنٹے میں تم کسی مدرس امام سے یہ چاہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، نہیں بن سکتا۔ دین کو کم آج ہماری سوچ نے کر دیا، دین کو کم آج ہماری سوچ نے کر دیا۔ آپ کہو گے دین کو کم ہماری سوچ نے کیسے کر دیا؟ ہم تو یہ جلسہ بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے جو بچوں کے سروں پر یہ دستار باندھی گئی، ہم نے تو ان کو بھی کھانا کھلایا، ہم نے تو ان کی بھی دیکھ بھال کی جتنا ہو سکا، ہم نے تو مدرسے کو پیسہ بھی دیا ہے اور دیتے رہتے ہیں۔ پھر دین کو کم ہماری سوچ نے کہاں کر دیا؟ کام دین کو کم کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ جس اعتبار سے میں کروں وہ سمجھے دین کو کم ہماری سوچ نے کس لیے کر دیا۔ میں یہاں کے حالات ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ میری تقریر سن لینا، میں یہ جملے اپنی تقریروں میں ہر جگہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اللہ توفیق دے ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں اگر آ جائے عمل کر لے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ آج عمل کے میدان میں ہمارا قدم نہیں ہے، اس لیے آج ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کو کم ہماری سوچ نے کیسے کر دیا؟ ایک مدرسے کا مدرس اگر ایک دن مدرسے سے غائب ہو جائے، ایک مسجد کا امام مصلی سے 2 منٹ اگر دیر ہو جائے، چند لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہنے والے امام صاحب تم تھے کہاں، جماعت کو اتنی دیر ہو گئی۔ مدرس سے کہیں گے ایک دن آئے کیوں نہ پڑھانے کے لیے، اتنی دیر کیوں کر دی؟ وجہ کہتی ایک دن کیوں رک گئے؟ مگر مجھے بتاؤ، ایک مدرسے کا مدرس تھا، ایک امام تھا جس سے تم نے سوال کر لیا، جس سے تم نے پوچھ لیا کہ تم کہاں تھے۔ سوچ کیا ہوتی ہے؟ اگر کچھ کہہ بھی دیا ناراض ہو کر کے بیٹھ جاؤں گا، اس کا نذرانہ نہیں دوں گا، یہ پھڑی نہیں دوں گا، امام صاحب کا استعفا خود بخود ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ ایمانداری سے، تم نے ایک امام سے سوال کیا، ایک مدرسے کے مدرس سے سوال کیا، ہماری تمہاری بستیوں میں سرکاری اسکول بھی ہوتے اور یہاں اگر کوئی سرکاری نوکر بیٹھے ہوں، ٹیچر بیٹھے ہوں تو میری بات کا برا نہ مانے، کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اچھی محنت بھی کیا کرتے اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے، محبت کے ساتھ کام کرتے، مگر مجھے بتاؤ سرکاری اسکول ہمارے مدرسوں میں ہماری بستی میں ہوتے ہیں، اگر اسکول کا ٹائم 8 بجے کا ہے، چھٹی کا ٹائم اگر 4 بجے کا ہے، ماسٹر صاحب 10 بجے پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، چھٹی کر کے 2 بجے وہ جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کس نے جا کر سوال کیا سرکاری ماسٹر سے کہ تم 8 بجے کیوں نہیں آتے ہو، 10 بجے کیوں آتے ہو، تم 4 بجے چھٹی کر کے کیوں نہیں جاتے ہو، تم 2 بجے جلدی سے کر کے کیوں چلے جاتے ہو؟ کسی نے آج تک سوال کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر تمہاری چلے گی نہیں کیونکہ وہ سرکاری نوکر ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ سوال وہاں بھی کریں، کیونکہ اگرچہ وہ دنیاوی تعلیم صحیح، مگر تعلیم تو ہے نا آپ کے بچوں کی۔ اگر وہ دنیاوی تعلیم صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا بیٹا ڈاکٹر کیسے بنے گا، انجینئر کیسے بنے گا، وکیل کیسے بنے گا، جج کیسے بنے گا؟ اگر خالی رشوت کے بلبوتے پر آپ نے بچوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں دے کر ڈاکٹر بنا دیا تو 2-4 کو جان
جان سے اور مار ڈالے گا. وکیل بنا دیا, انصاف کسی کو نہیں دلا پائے گا. جج بنا دیا, کسی کو انصاف نہیں دلا پائے گا. اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر آپ نے پہلے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھایا, اگر قرآن پڑھا دیا, دین کی باتیں سکھا دی, اس کے بعد جج یا وکیل بنایا, تو انشاءاللہ وہ جب اس کرسی پر بیٹھے گا, جو بھی فیصلہ کرے گا, تو انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں کرتا رہے. لیکن جب تک شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو فیصلہ وہ شریعت کے مطابق کرے گا کیسے؟ اس لیے میرا ایک اپنا مشورہ, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایسے مت پڑھائیے, اسکول مدرسہ دونوں, آپ بھلے سے زیادہ دن مت پڑھائیے, 1 سال پڑھا لیجیے, مگر مدرسہ پورا ٹائم دلوائیے بچے کو, پورا ٹائم, جتنے بھی 5 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے, دوپہر یا شام میں پڑھائی ہوتی ہے, پورا بھیجیے 1 سال تک. آپ کہتے ہیں حضرت صرف بچے کو قرآن پڑھانا, ناطرہ صحیح طریقے سے لکھائی سکھانا, دینی باتیں سکھانی ہے, کچھ نماز روزہ جو زکات اتنے کو پہچان جائے, اس کے بعد ہمیں کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا, کوئی بات نہیں ہے, آپ اتنا کیجئے, اس کے بعد ہٹائیے, آپ کہیں بھی کوئی بھی ڈگری دلائیے, بچوں کو پڑھائیے, کون منع کرتا؟ ہاں یہ میں بھی کہتا ہوں, اگر اللہ توفیق دے تو عالم دین بنائیے. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط, یہ جو بیٹھے ہیں نا, یہ تشریف فرما علماء, ان کا عالم کیا ہوگا, اور جو آپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ان بچوں کو, جو مدرسے میں دے رہے ہیں, یہ بھی آپ کا بیکار نہیں جائے گا. ایک حدیث پاک میں حدیث لمبی ہے, مفہوم سن لیں, جب عالم اور عابد دونوں پل صراط پر جمع ہوں گے, عابد اور عالم دونوں پل صراط پر جمع ہوں گے, پل صراط پر, اللہ عابد سے فرمائے گا تو جنت میں چلا جا, میں نے یہ تجھے اس کا انعام عطا فرمایا جو تو نے دنیا میں میری عبادت کی, جنت میں داخل ہو جا, میں نے تجھے انعام دیا. اللہ عالم سے فرمائے گا ٹھہر جا, مگر یہ اس عالم کی بات ہے جو بعمل عالم ہوگا, بعمل حافظ قرآن ہوگا, قاری قرآن ہوگا, نبی کی حدیث کو پڑھ کر عمل کیا ہوگا, رب کے مقدس کتاب قرآن کریم کو پڑھ کر عمل کیا ہوگا. اللہ اس سے فرمائے گا تو ٹھہر جا, رک جا. عالم عرض کرے گا مولا مجھے رکنے کا حکم کیوں دیا گیا, ٹھہرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا آج میں تجھے نبی کے صدقے اتنا پاور دیتا ہوں, اتنا اختیار دیتا ہوں کہ تو تنہا جنت میں نہ جا, بلکہ جتنوں کو تو چاہے, جتنے تجھ سے دنیا میں محبت کرتے تھے, لگاؤ رکھتے تھے, جتنوں کو تو چاہے آج تجھے اختیار دیا جاتا ہے, سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا. مجھے بتائیے جب آپ نے ان علماء کو, ان بچوں کو, یہ تو عالم دین بنیں گے نا, ابھی حافظ قرآن بنے, دعا کرے اللہ ان کو عالم بعمل بنائے, ان کی امیدوں سے زیادہ اللہ انہیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ان کو اسلام کے سپاہی بنا کر قوم کے لیے پیش فرمائے. اور یہ جو اساتذہ, ان کے تمام اراکین کمیٹی اور آپ بستی والے سب جو اس ادارے سے محبت کرتے ہیں, اللہ تمام کو روز عطا فرمائے, تمام کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. تو جب آپ عالم دین بننے میں مدد کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, مدرسے میں پیسہ دیں گے, تو انشاءاللہ کل قیامت کے لیے آپ کو بھولیں گے نہیں, میدان محشر میں بھولیں گے نہیں, اس کریں گے مولا تیرے فلاں بندے نے ہمارے پڑھنے میں مدد کی تھی, کھلانے میں مدد کی تھی, جس ادارے میں چٹائی پر بیٹھ کر علم دین سیکھا اس ادارے کی تعمیر میں مدد کی, مولا فلا انداز میں انہوں نے مدد کی, تو آج ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے. تو انشاءاللہ رب اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بے فائدے یہ چیزیں جائیں. میں ایک آخری بات بتا دوں, تقریر ختم کر دوں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی گفتگو ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں, نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور قرآن ہاتھوں میں دیا جائے. وہ ماں باپ جو راتوں رات ٹیلی ویژن دیکھ کر اپنے رات کو گزارتے ہیں, وہ نبی کی محبت ڈال پائیں گے دلوں میں؟ نہیں ڈالیں گے. وہ جن بر ایئر فون لگا کر فلمی ترانے سنتے ہوں, وہ ماں باپ کبھی اہل بیت کی محبت اولاد کے دل میں نہیں ڈال پائیں گے. مدرسے کے تعاون کے لیے وہ کبھی اہل بیت کی محبت کو نہیں ڈال پائیں گے. جو ماں باپ خود دیندار ہوں گے انشاءاللہ وہی ماں باپ اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت کو بھی ڈالیں گے, اہل بیت کی محبت کو بھی ڈالیں گے, اور قرآن بھی ہاتھوں میں دیں گے. اور مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی یہ حقوق ادا کر دیے تو وہ اولاد کبھی بگڑے گی؟ انشاءاللہ نہیں بگڑے گی. مجھے رب کی ذات سے امید ہے وہ کبھی نہیں بگڑے گی, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اچھا حقوق ادا کرنے کا نمبر پہلے اولاد کا آتا ہے ماں باپ کا؟ بتائیے مجھے کس کا آتا پہلے؟ ماں باپ کا ہی تو آئے گا, اولاد کا تھوڑی کوئی نہ آئے گا پہلے. اور جب ماں باپ کا آئے گا, ماں باپ ہی ادا نہ کریں گے اولاد کے حقوق, تو پھر وہ بھی اپنی اولاد سے امید نہ رکھے اپنے حقوق ادا کرنے کی. ہاں میں یہ صاف کہتا ہوں, کڑوا سچ ہے یہ بالکل. جب آپ ہی نہیں کریں گے تو اولاد کیوں کرے گی؟ پہلے آپ کریں اپنی اولاد کے حقوق, انشاءاللہ پھر وہ آپ کی اولاد بھی آپ کے حقوق ادا کرے گی. ہاں یہ میں کہتا ہوں اولاد سے, وہ میں کہتا ہوں اگر اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ماں باپ نے, تو اولاد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرے, کہ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا, یہ ماں باپ کی رضا مندی.